تو کہا کہ والدین پر کیا کرنا ہے جی؟ احسان. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرنی ہے. رشتہ دار کون ہے جی؟ سب سے پہلے جو حقدار ہے وہ آپ کے بہن اور بھائی ہیں، زکوٰۃ کے بھی، اخلاق کے بھی، یعنی رشتہ داروں میں. ویسے تو سب سے پہلے جو ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، لیکن میں اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ تو صدقے کے حقدار بھی بیوی اور بچے ہیں، ماں باپ کے بعد کیا ہیں؟ سب سے زیادہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے، مفہوم حدیث ہے، ایسے سونے کی ڈیلی نکالی، اللہ کے نام پہ دینی ہے. حضور نے فرمایا گھر پہ خرچ کرو. پھر نکالی، یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا گھر پہ خرچ کرو. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا آپ ادھر ادھر خرچ کرو. تو سب سے پہلے خرچ کے مستحق کون ہے؟ احسان کے مستحق کون ہے؟ ماں باپ کے بعد بیوی اور بچے. ان کے ساتھ اچھائی کریں، ان کے ساتھ اخلاق کریں، ان کے معاملات میں ہر طرح کا خیال رکھیں. بعض دفعہ جو اخلاق ہوتا ہے یا کھانا پلانا ہوتا ہے بچے کو خراب بھی کر دیتا ہے. اس کو شتر بے مہار بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بالکل غریبوں کی طرح بھی نہیں رکھنا. اگر اللہ نے دیا ہے تو ہر طرح اس کو ایسے بھی نہیں کرنا اتنا بیچارہ عیش و عشرت کرے آپ کے دنیا کے جانے کے بعد وہ کسی کام کا ہی نہ رہے، ایسا بھی نہیں کرنا. اس کے ساتھ مشقت کے کام بھی اس سے لینے ہیں، محنت کے کام بھی اس سے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے تعاون بھی خوب کرنا ہے. یہ ہے ماں باپ کی تربیت. جو ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے، یعنی چھوڑ دیتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پکڑ کے ہر چیز ہی کھلاتے رہتے ہیں پلاتے رہتے ہیں اور عیش و عشرت کراتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے. معتدل رہنا ہے، درمیان میں رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکات. یہ اولاد کی تربیت کا ذریعہ ہے. والیتامى، یتیم. یتیم اس کو کہتے ہیں، یتیم کی تعریف سنیں. ہمارے ہاں یتیم وہ ہوتا ہے 40 سال اس کی عمر ہوتی ہے، مائی باپ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یتیم ہے. 20 سال اس کی عمر ہے، کہتے ہیں یتیم ہے. اللہ کے بندو، یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو. کیا ہو؟ جب ماں باپ چلے گئے، باپ یا ماں چلی گئی، اس کے وہ یتیم ہے جب نابالغ ہے. بالغ ہو گیا تو اب یتیم، اس کے اوپر لفظ یتیم نہیں بولا جائے گا. ہمارے ہاں یتیم بنا دیتے ہیں، جتنا بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یتیم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جی. کیوں؟ کہتے باپ اس کا فوت ہو گیا. بیوی تو عمر کتنی ہے اس کی؟ کہتے 20 سال 18 سال. تو ایسا نہیں ہے. یتیم کی تعریف کا پتہ چل گیا. یتیم وہ ہے جو نابالغ ہو، اس کی خدمت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم کا خیال کرنا، اس کی تربیت رکھنا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال نیچے آ جاتے ہیں اللہ نیکیاں عطا فرما دیتے. اس کا ماں باپ چلا گیا. یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، مفہوم حدیث ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا. ڈھونڈتا رہا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا. حضور کی بارگاہ میں آیا تو کہا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں مل رہا. ایک شخص نے کہا وہاں ہے. تو میرے آقا فلاں بچے ہیں وہاں، وہ بھی ہے. حضور نے فرمایا آپ نے جا کے بیٹا نہیں کہنا، آپ نے نام لے کے پکارنا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ وہاں یتیم بچے بھی ہوں گے، اگر تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تو کہیں ان کے دل پر گرا نہ گزرے کہ ہمارا باپ بھی ہوتا تو کیا کہتا؟ بیٹا. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. جب منہ سے بیٹا نکلتا ہے تو اندر اس کے دل میں چلا جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کائنات میں ایسا جملہ کوئی کہہ سکتا نہیں ہے. تو والمساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں جی؟ مسکین سکون سے بنا ہے. کس سے؟ سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکت نہ کرنا. کیا؟ سکون سے بیٹھنا، حرکت نہ کرنا. مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں وہ بھی پرسکون ہوتا ہے. کیسے؟ مالی حرکت نہیں کر سکتا. کیا؟ مالی حرکت نہیں کر سکتا، مال و متاع اس کے پاس ہوتا نہیں، مالی طور پہ پرسکون. سکون مطلب مسکین اس لیے کہہ دیتے ہیں. عام مسکین غریب کو سمجھتے ہیں، تو اصل میں معنی یہ ہے کہ مالی جو چیزیں ہیں، مالی دنیاوی اس کے معاملات وہ صحیح سر انجام دے سکتا نہیں ہے، اس لیے اس مسکین کو مسکین کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں مسکین کون ہوتا ہے؟ وہ اس مارکیٹ کے اس بازار سے جب ادھر نکلتا ہے نا، وہ آپ سب سے امیر ہوتا ہے، اور ہم پھر بھی اس کو مسکین کہہ رہے ہیں کہ یہ مسکین ہے. مسکین وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ٹائم کا بھی. فقیر کے پاس ایک ٹائم کا ہو، فقیر کے پاس ایک ٹائم کا ہو، اور مسکین ایک ٹائم کا بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے. روک دیا اس کو آ کے، سکون میں ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے جسے حرکت کر سکے. مالی حرکت، سکون میں آ گیا، ساکن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا نا. اب سمجھ گئے؟ ساکن ہونا، رک جانا. وہی ساکن کھڑا ہے جی، مطلب رک رہا ہے، وہی سکون، ساکن. تو یہ معنی ہے مسکین کا. آپ میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہودیوں کو کہا کہ تم کہو لوگوں کے لیے اچھی بات. کہو لوگوں کے لیے اچھی بات. کیا مراد ہے؟ اچھی بات کا مطلب ہے با اخلاق ہونا. لیکن یہ اخلاق نہیں ہے کہ کوئی بندے کی بیوی کے ساتھ مرد گپ شپ کرے اور وہ کہے یقول للناس
حسنا، یہ نہیں ہے وہ دیوس ہے، کیا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اخلاق کا دائرہ ہے، اخلاق کا دائرہ ہے وہ کسی کی عزت پامال کرتا ہے، کوئی شخص اس کو بھی کہے قولوا للناس حسنا کہ اچھی بات کہنی ہے، تو وہاں نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، کافر کے لیے اچھی بات کہنی ہے جب وہ ہمارے شعائر پر، اسلام کے معاملات پر اتر آئے اور نہ کرنے دے، تو اس وقت پھر کیا ہے، جہاد ہے۔ پھر اخلاق یہ ہے، پھر اخلاق یعنی کہ کوئی برائی کر رہا ہے، طاقت ہے اس کو برائی سے روکنا، یہ اخلاق ہے۔ اور جو برائی نہیں کر رہا، جہاں تک آپ اس کی نصیحت کر سکتے ہیں، آواز و نصیحت روک سکتے ہیں، باتوں سے، الفاظوں سے، ہاتھ سے، تو یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے اخلاق بنا دیا، چپ کر کے بیٹھ رہے ہو، جو مرضی ہوتا رہے، جو بندہ بڑا با اخلاق ہے۔ با اخلاق نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ با اخلاق وہ ہے جہاں تک اخلاق ہے وہاں تک اخلاق کے دائرے میں رہے، لوگوں سے اچھائی کرے، جب کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روک لینا، یہی اخلاق ہے، اس کو اگر اللہ نے قوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مدانحت کرنا، کہ یعنی یہ کرنا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں اخلاق کا دور چڑھا کر اس کے اندر سستی کر جانا، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اخلاق میرے خیال میں تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو کیا کہنا ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ واقیم الصلاۃ، ان کی نماز اور طرح کی تھی، اور نماز کو قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ کو ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کو، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے سے ایمان لائے۔ عبداللہ بن سلام، کعب بن احبار، چند ایک دو یہودی اور ہیں۔ وانتم معرضون، اور فرمایا تم تو روگردان ہی ہو، روگردانی کرنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو، روگردانی کرنے والے ہو۔ یہودیوں کا حال یہ تھا جناب کہ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا، لیکن انہوں نے والدین کے ساتھ ظلم کیا، والدین کے ساتھ تشدد کیا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ برائی کی، یتیموں کے ساتھ وہ انہوں نے آج بھی جو بڑے بڑے ہیں وہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح ماں باپ کو وہاں جمع کرا دیتے ہیں، اور یہ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اور میں آخری جملے پہ والدین کے بارے میں ختم کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمال نہیں کہ ماں باپ کو نوکر دے دیں، ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے خدمت کرنی ہے، ان کی پاؤں دبا لیے، کبھی ان کو تیل لگا دیا، یہ حقوق ہے نا، اور کبھی نہیں ہے دنیا میں تو ان کے لیے 2 نفل پڑھے، دعا کر دی، یا اللہ وہ میری تخلیق کا سبب بنے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، ساری زندگی میرے لیے خدمت کیا، ان کی بخشش فرما دے، ان کے اوپر رحمت فرما دے۔ تو ماں باپ کے لیے خصوصی آج جو ہمارا ہے وہ ماں باپ کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے، اور یتیم، غریب اور مسکین کی تحقیق کر کے ان کی بھی خدمات کرنا بہت اچھا ہے، اور اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں قولوا للناس حسن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ تو کوئی بھی اچھائی جو اپنے لیے میں چاہتا ہوں، جب میں خود کسی کے لیے کروں گا تب میرے لیے اچھائی بنے گی، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں اور میں وظیفوں کے ذریعے اپنے اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لوں گا، مال کے ذریعے بنا لوں گا، دولت جاہ و عصمت کے ذریعے، طاقت اور قوت اور ڈنڈے کے ذریعے بنا لوں گا، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں میں غریب کو دھکے دوں اور مجھے دھکے نہ ملیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دھکا مل ہی جائے گا۔ تو جو بندہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرے گا، تو کیا ہوگا، نفع، ثواب بھی ملے گا، اللہ آپ کو بھی وہی عطا فرما دے گا۔ تو آج کا موضوع ہمارا جو قرآن کی آیت ہے وہ یہی تھا، اور یہودی اس کام کے دور تھے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم حاملین قرآن ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے۔ سبحانک